اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام سامعین و ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں ہمارے اس نور الہدیٰ کے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم خود بھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس مقام کی جس مقام کی زیارت آپ سبھی لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس مقام کی ہم زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ قدم گاہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ یعنی جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے جب آئے تھے، جب مامون نے امام رضا علیہ السلام کو مجبور کر دیا، اور جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے جب آئے تو ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک بیابان تھا، جہاں پہ عبادت کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام اور ان کا قافلہ استراحت کرتا ہے اور وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے رکتا ہے، اور اس جگہ پہ امام رضا علیہ السلام جہاں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بعض تاریخ میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے جو ہے پیروں کے نشان وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، اور اسی کے جی ناظرین، یہ اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ بن موسیٰ ہیں، جن کی زیارت کے لیے ہم تقریباً مشہد کے شہر مشہد سے تقریباً 150 کلومیٹر دور آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ یہ زیارت گاہ بنی ہوئی ہے ان کی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، السلام علیک یا یحییٰ ابن موسیٰ، اللہم صلی علی محمد۔ آپ تمام سامعین و مومنین کی نیابت سے انشاءاللہ زیارت کی ہے۔ اس جگہ پہ ہم پہنچنے والے ہیں کہ جہاں پہ ہم اور آپ کے امام رضا علیہ السلام نے بیٹھ کر جس جگہ پہ نماز پڑھی تھی، جسے قدم گاہ کے نام سے مشہور ہے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ برادر مولانا کمیل صاحب تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس مقدس مقام کے حوالے سے ان سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ جی برادر فرمائیے گا اس مقدس مقام کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قدم گاہ امام رضا علیہ السلام ہے، اس کا بہت ہی مختصر سا واقعہ ہے کہ جب مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کے لیے بلایا، امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ سے جب یہاں خراسان کی جانب آ رہے تھے، اور راستے میں یہ مقام جہاں پر ابھی ہم لوگ تشریف فرمائے، اس مقام پر اذان کا وقت ہوا، لہذا امام نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے کہ ہم یہاں نماز کو قائم کریں گے۔ امام کے چاہنے والے اس طرف اس طرف ساری طرف انہوں نے ڈھونڈا پانی کو وضو کے لیے، لیکن پانی دریافت نہ ہوا۔ تو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کا مولا پانی نہیں، ہم تیمم کر کے نماز ادا کرتے۔ تب امام نے اپنا قدم سے اعجاز امامت کے ذریعے سے جو جگہ مشہور ہے قدم گاہ، وہاں سے چشمے کو جاری کیا، اور لوگوں نے اسی پانی سے وضو کیا۔ اور یہ جس جگہ ابھی ہم تشریف فرمائے، امام رضا علیہ السلام نے یہاں پہ نماز جماعت پڑھائی، لوگوں نے نماز جماعت پڑھی، اور اسی مقام پر جب امام رضا علیہ السلام جانے لگے تو لوگوں نے کہا مولا آپ یہاں سے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ تعلیم فرمائیے۔ اس مقام پہ امام رضا علیہ السلام نے ہمارے اہل تشیع کے سب سے معتبر حدیث سلسلۃ الذہب کو یہاں پر ذکر فرمایا، جو آپ جانتے ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو بھی لا الہ الا اللہ کے قلعے میں فورٹ میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے نجات پا جائے گا۔ اس کے آگے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اس قلعے میں داخل ہونے کی چند شرطیں ہیں، اور ہم اہل بیت علیہ السلام ان شرطوں میں ایک شرط ہے۔ لہٰذا بہرحال یہ بہت ہی بابرکت جگہ، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ذات بابرکت سے ایک ذرہ بھی منسوب ہو جائے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ جو جائے کہ خود امام رضا علیہ السلام کے قدم مبارک آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اس ذریعے کے اندر اس پتھر کو لا کے رکھ دیا گیا ہے۔ جی برادر کمیل صاحب، اب اس وقت ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں پہ چشمہ کے طور پر ہم جانتے ہیں، تو اس حوالے سے فرمائیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اسی مقام سے چشمے کو جاری کیا تھا، اور جو آج بھی ہزاروں سال کے بعد جاری و ساری ہے، وہ چشمہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں۔ زائرین اس چشمے کو لے جاتے ہیں، اس پانی کو لے جاتے ہیں، اور جو مریض ہیں بہرحال اس سے کئی لوگوں کو شفا حاصل ہوئی ہے، لہٰذا یہاں سے زائرین اس کو بطور تبرک لے کر جاتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کو دیتے ہیں۔ اور میں نے بھی خود تجربہ کیا ہے، بہت سی بیماریوں سے مجھے بھی شفا حاصل ہوئی ہے، لہذا آپ لوگ بھی اگر یہ پانی آپ تک پہنچ جائے، اگر نہیں پہنچے تو کسی زائر کے ذریعے سے اس پانی کو حاصل کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس پانی سے متبرک ہو سکیں۔ جیسے ہی آپ اس قدم گاہ سے باہر آتے ہیں، باہر
آپ کو اس طرح چھوٹا سا ایک بازار دیکھنے کو ملے گا جہاں سے آپ کسی کو ہدیہ خریدنا چاہتے ہیں. یہاں پہ وہ نگین نشاپوری زیادہ مشہور ہے, یہاں پہ ملتا ہے, آپ اگر خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہیں قدمگاہ کے جو چشمے کا جو پانی جو ہے نا, اندر آپ کو میں نے دکھایا تھا وہ چشمے کا ہی پانی, یہ پورا آپ کو یہاں پہ جو ہے یہ پورا ہی اسی چشمے کا پانی ہے کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ زائرین بھی آتے ہیں اس زیارت کے لیے. تو یہاں ایک چھوٹا سا ایک بازار بھی ہے, کسی کو اگر کچھ لینا ہو تو آپ لے بھی سکتے ہیں یہاں سے. امام رضا علیہ السلام کے اس صحابی کے قبر پہ پہنچے ہیں جس کو خواجہ مراد کہا جاتا ہے, اور جہاں پہ حاجتیں قبول ہوتی ہیں. یہ کچھ باہر کے مناظر ہیں, اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ان صحابی میں سے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا مامون کی طرف سے, دو ایسے راوی ہیں, ایک ابا سلط ہیں, دوسرے یہ خواجہ مراد ہیں. جی یہ وہ امام رضا علیہ السلام کا خاص صحابی ہے جسے خواجہ مراد کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے, جانا جاتا ہے. اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے ان کے حرم کی, ان کے حرم کے دعاؤں, ان کے حرم میں جو ہیں دعائیں حاجتیں قبول ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم آپ سبھی عزیزان کی نیابت سے بھی سلام عرض کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے وہ خاص صحابیوں میں سے ہیں کہ جب امام رضا مدینے سے جس وقت جنہوں نے سفر کیا تھا جب امام رضا نے, تو یہ بھی امام رضا کے ساتھ موجود تھے. لیکن مامون نے امام شہید کر دیا. اس کے بعد جو ہے امام رضا علیہ السلام کے خاص صحابی, کیونکہ مامون ان کی تلاش میں تھا ان کو شہید کر دیں تاکہ لوگوں کو صحیح خبر نہ ملے کہ مامون نے امام کو شہید کر دیا ہے, تو بعد میں ان کو تلاش کیا گیا. پھر یہ جو ہیں خواجہ مراد جو ہے امام کے جو خاص صحابی, یہ ایک پہاڑ میں آ کر غار میں جا کر عبادت کرتے ہیں, اور یہاں پہ یہ جو ہے مدفون ہیں. ان کا حرم بھی یہیں پہ ہی بنایا گیا ہے اس جگہ پہ جہاں یہ پہاڑی علاقہ ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے. تو یہ اندر کے کچھ مناظر ہیں زری کے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہیں اندر کے کچھ خاص مناظر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ خواجہ مراد کے حرم کے باہر کے کچھ مناظر ہیں, دیکھ سکتے ہیں پہاڑ ہے, یہاں پہ یہیں غار بنا کر انہوں نے عبادت کیا ہے. اور یہ دیکھیں کچھ باہر کس طرح کے مناظر ہیں, انشاءاللہ خدا آپ کو بھی توفیق دے. یہاں ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے. جی ناظرین, اس وقت ہم جو ہیں امام رضا علیہ السلام کے اس دوسرے خاص صحابی کے حرم پہنچ چکے ہیں, اور اس حرم کی انشاءاللہ آپ لوگوں کو زیارت بھی کرائی جائے گی, جس کا نام جس صحابی کا نام جو ہے ہم نے آپ کی خدمت میں شاید بتایا بھی ہوگا, نہیں بتایا ہے تو بتاتے چلوں کہ اس صحابی کا نام ابا سلط ہے, جو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے جو ہیں, جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے آئے تھے ادھر جو ہے شہر مشہد مقدس کی طرف جب سفر کیا تھا, تو اس وقت یہ صحابی بھی جو ہے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا. ان کو زندان کیا گیا اور بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس خاص صحابی کے اندر خصوصیت یہ بتاتے چلوں کہ جب امام رضا علیہ السلام نے جب مدینے سے نکلے تھے تو اس وقت ان سے کہا تھا کہ جب میں مامون کے دربار میں جاؤں گا اور جب مجھے زہر دیا جائے گا تو میرے سر پہ رومال ہوگا, تو سمجھ جانا اگر میرے سر پہ رومال ہو تو مجھے مامون نے زہر دیا ہے. تو وہیں تمام داستان, وہیں تمام واقعہ جو ہیں ابا سلط نے جو ہیں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے تمام واقعات جو ہیں ہم تک پہنچایا ہے. دو خاص صحابی, ایک خواجہ مراد جس کی زیارت ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو کروائی ہے, اور دوسرا آج یہ ابا سلط ہے, حرم ابا سلط, جن کی انشاءاللہ میں کچھ دیر کے اندر آپ کو زری کے اندر کے بھی مناظر دکھاتا ہوں. جی ناظرین, یہ ہیں ابا سلط کے جو امام کے خاص صحابی, ان کے حرم کے کچھ اندر کے مناظر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آپ اندر کے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام کے خاص صحابیوں میں سے ہیں اور یہ معتبر صحابیوں میں سے بھی ہے. خدا نے توفیق دی ہے آج ہمیں ان کے حرم کے روبرو ہو کر ان کی بھی زیارت کرنے کی. جی ناظرین, انشاءاللہ تعالی آپ تمام جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں
तमाम लोगों की नियाबत से भी इंशाअल्लाह आबा साद की खिदमत में भी सलाम पेश किया है। आप सभी लोगों की नियाबत से अब हम यहाँ से जो हैं हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे हैं। अब बस आप लोग अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। आज के इस वीडियो में हमने आपको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कदमगाह की ज़ियारत कराई और इसी तरह उस आबशार की भी ज़ियारत कराई, उस चश्मे की भी ज़ियारत कराई जहाँ से पानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब कहा अपने सहाबी से कि वो उस पत्थर को हटाया जाए जहाँ से पानी निकला, उस जगह की भी ज़ियारत कराई। साथ में अबा सल्त और ख्वाजा मुराद दोनों इन सहाबियों के हरम की ज़ियारत कराई। इस वीडियो में इन चीज़ों को दिखाने का मकसद ये है कि जब कभी भी आप भी इन मुक़द्दसात की ज़ियारत करें तो इन ज़ियारत से पहले से आप जो हैं आशना हों, इन मुक़द्दसात से पहले से ही आशना हो। हमने सोचा कि हम अगर ज़ियारत के लिए आए हैं तो आप लोगों को भी इन मुक़द्दसात से आशना कराएं, ये वजीफ़ा था। इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई कोताही हुई है तो माफ़ फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।